میرے آقا صلوات و سلام کے پاس دو عورتیں آئیں رمضان میں۔ آقا صلوات و سلام کے پاس دو عورتیں آئیں تو آقا نے کہا کہ یہ کھا لو، کچھ تھا ان کے پاس، تو آقا صلوات و سلام نے کہا کہ یہ کچھ کھا لو، تو انہوں نے کہا آقا میرا روزہ ہے، تو آقا صلوات و سلام نے کہا نہیں تم لوگوں کا روزہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے صبح سحری کی اور اب تک بھوکے ہیں اور آگے بھی شام تک بھوکے ہی رہیں گے۔ تو آقا نے کہا اگر تم لوگوں کا روزہ ہے تو الٹی کرو۔ انہوں نے الٹی کی تو ان کے اندر سے خون بھی نکلا اور لوتھڑے نکلے گوشت کے، ٹکڑے گوشت کے جیسے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے کہا یہ دیکھو تم لوگوں نے روزہ رکھا تھا تو یہ کہاں سے آیا؟ وہ خود حیران ہو گئی کہ یہ ہمارا تو روزہ ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے اپنے سے جڑے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہیں کی، تم لوگوں نے چغلی نہیں کی، تو یہ وہ ہے۔ تم لوگوں نے سنا نہیں کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو غیبت کرے گا، جو چغلی کرے گا، وہ بھی روزے کی حالت میں تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، تو تم لوگوں نے وہ گوشت کھایا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ توبہ کریں روزے کی حالت میں۔ اگر روزے کی حالت میں ہمارے اوپر ہر چیز کھانا پینا ہم لوگوں پر فرض نہیں ہے تو ہمارے اوپر کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا بھی نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا روزہ اس چیز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم اپنے کسی بہن بھائی کی چغلی کریں، ان کی برائی کریں، ان کے لیے غلط سوچیں، برا کریں۔ تو یہ ماہ رمضان ہے، یہ جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے، اور مہمان بھی ایسا جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن کے آیا ہے، جو ہمارے لیے وسیلہ بن کے آیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ ایک رمضان کا روزہ انسان کو 1000 گناہوں سے بچاتا ہے اور 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ وہ جو سحری سے لے کر افطاری تک کا ہوتی ہے کشمکش، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، میرا رب اس بھوک اور پیاس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے۔ تو کوشش کریں اس بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر گناہ کو پیچھے چھوڑ دیں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں، اور جہاں پر ایسی بات ہو رہی ہو انہیں بھی ٹوکیں، اور بلکہ ان کو ٹوکنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے اگر کوئی نہ آپ کی مانے تو اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اس چیز کا حصہ نہ بنیں۔ یہ روزہ توڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ چیز روزہ توڑ دیتی ہے۔ میرے آقا سحری میں 2 کھجوریں کھا کر روزہ رکھتے۔ میرے آقا کو اجوا کھجور بہت پسند تھی، تو میرے آقا سحری میں 2 کھجوریں کھا کر روزہ رکھتے تھے۔ اور ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ سحری میں کہیں سے سری کا گوشت آیا، بکرے کی سری کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے تھے۔ جب سحری کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کوئی 3-4 صحابہ اکرام اور تھے، وہ سحری کر رہے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کہنے لگے آقا کھانا پینا بند کر دیجیے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو آقا کہتے ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کھانے لگے، تو حضرت بلال کے دل میں آیا کہ میں پیچھے جا کے دیکھ لوں کہ ان آقا نے کھانا پینا بند کر دیا ہے کہ نہیں، میں اذان دینے لگا ہوں۔ تو وہ واپس آئے تو آقا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم دن نکل آیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں، تو میرے آقا نے وہیں پہ کھانا بند کر دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال دن نہیں نکلا تھا، قسم ہے مجھے کہ دن نہیں نکلا تھا، لیکن تمہارے کہنے پر، تمہارے قسم اٹھانے پر میرے رب نے دن نکال دیا۔ مطلب کہ میرے آقا جب تک کھاتے رہتے میرے رب تعالیٰ نے وہ دن نہیں نکالنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن کا گوشت بہت پسند تھا بکرے کی، اور یہ ران جو اگلی ہوتی ہیں جن کو بازو کہا جاتا ہے ان کا گوشت بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ کا فرمان ہے کہ ایک صحابہ اکرام دیگ بنا رہے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہ اگلی ران کا گوشت تو دینا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا، انہوں نے کھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ مجھے وہ ران کا گوشت تو دینا، تو انہوں نے پھر سے دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بکرے کی 2 ہی رانیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو دے دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اگر آپ نہ بولتے تو میں جب تک چاہتا میرا رب مجھے اس دیگ میں سے کھلاتا جاتا۔
اور میرے آقا ہمیشہ تازی روٹی کھایا کرتے تھے، تازہ روٹی کھاتے تھے، ورنہ فاقہ، یا فاقہ ہوتا تھا یا تازی روٹی کھاتے تھے۔ اور یہ جو کی روٹی میرے آقا بہت شوق سے کھاتے تھے، جتنی زندگی تھی انہوں نے جو کا آٹا کھایا، جو کی روٹی کھائی۔ 63 سال عمر تھی میرے آقا صلوات و سلام کی، اور انہوں نے بہت کم کھانا کھایا ہے، 2 کھجوروں سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا نے بہت سادہ زندگی جی ہے۔ رمضان الکریم میں ایک کھجور کا صدقہ بھی ہمیں اس جہان میں بھی ڈبل ہو کے ملتا ہے اور اگلے جہان میں بھی ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس ایک صدقے سے اتنا ملتا ہے تو سوچیں، جب ہم کسی کے گھر میں، کسی غریب کے گھر میں راشن یا کچھ بھی ایسا پہنچاتے ہیں جس سے اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، تو اس سے ہمارا رب ہمیں کتنا عطا کرتا ہے۔ کبھی یہ نہ رب کی راہ میں دیتے سوچیں کہ میرے پاس تو اتنا تھا، اس میں سے میں نے اتنا دے دیا تو میرے پاس کیا بچا۔ یہ سوچیں کہ اس کا ملٹی پلائی ہو کے ہمیں اس جہان اور اس جہان میں کتنا ملے گا۔ تو کوشش کریں رمضان میں صدقہ خیرات بڑھا دیجیے، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے احتیاط کو اچھی طرح سے ادا کیجیے، تاکہ آنے والی زندگی میں ہمیں اس سے بھی زیادہ ڈھیروں خوشیاں ملیں، ہمیں یہ رمضان بھی نصیب ہو، اور اللہ پاک اس رمضان میں سب کو خوشیاں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو یہ رمضان عطا کرے اور آنے والی زندگی میں ہر رمضان عطا کرے۔ یہ رمضان کے مہینے کا نام میرے رب تعالیٰ نے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ خود رکھا ہے۔ باقی یہ جو بھی اسلامی مہینوں کے نام ہیں، رجب، شعبان، شوال، جتنے بھی مہینے ہیں، یہ عرب سے میرے رب نے نام رکھوائے۔ اور جب یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کا نام میرے آقا نے، میرے اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ وہ ایک دفعہ جب مکہ فتح ہوا تو تب آقا کے گھر والوں نے، تب ایک بار میرے آقا نے، تب وہ ایک دن کی پڑی ہوئی رات کی روٹی صبح میں کھائی، ورنہ میرے آقا نہیں کھاتے تھے۔ ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں فریز کر لیتے ہیں اور پھر ان کو کھاتے رہتے ہیں، تو وہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن اب یہ دستور زندگی بن چکی ہے ہماری۔ تو اس ماہ رمضان میں پوری کوشش کریں کہ ہمیں کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی سے غیبت نہیں کرنی، کسی قسم کا کسی کے ساتھ گناہ میں ساتھ نہیں دینا، سب سے اچھا رویہ رکھنا ہے، اور جو علم ہمارے پاس ہے ہم نے آگے لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے رب نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جو ہمیں پتا تھا ہم نے آگے کیوں نہیں بتایا۔ اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ آگے بتائیے، آگے، تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، استغفار کریں جتنی ہو سکے۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، وہ مہمان آ رہا ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان تک بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئیں تو پھر تو ہم خود شیطان ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں میں خوشیاں لائیں، اپنے رشتوں کو خوش کریں، اپنے سب کو راضی رکھیں، اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک یہ ماہ رمضان سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا بھیجے، آمین ثم آمین۔